معزز حاضرین و ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسلم رانجھا۔ میں اپنے چینل ایگری ڈاٹ نیوز اینڈ ہسٹوریکل پاکستان کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگوں کو معلوماتی ویڈیو ملیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کا عنوان ہے پاکستان میں زیتون کی کاشت اور اس کا مستقبل۔ زرعی ماہرین کے اندازوں سے پتہ چلا ہے کہ پاکستان کے مختلف صوبوں میں موجود 8 لاکھ جنگلی زیتون ہیں، جن کو مقامی زبان میں کہو کہتے ہیں۔ اگر اس کہو کو پیوند کر کے پیداواری زیتون میں تبدیل کر دیا جائے تو سالانہ $1 ارب کمانے کا امکان ہے۔ اگر ملک کی جتنی بنجر زمینیں پڑی ہیں، اگر ان پر زیتون کاشت کر دیا جائے تو سالانہ $9 ارب کا زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ خوردنی بیج کی کل کھپت 1.9 ملین ٹن ہے، جس میں سے 1.3 ملین ٹن درآمد کرتے ہیں۔ تقریباً 28 بلین ہر سال خوردنی تیل منگوانے پر خرچ ہوتا ہے۔ اگر زیتون کی کاشت پر توجہ دی جائے تو صحت اور پیسہ دونوں بچ سکتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے زیتون کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں زیتون کا ذکر 7 دفعہ آیا ہے اور انجیل کا ذکر سورۃ 3 میں 1 دفعہ آیا ہے۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ زیتون کا درخت مذہبی، اقتصادی لحاظ سے بہت اہم ہے، اور اس زیتون میں ایسے اوصاف شامل ہیں جو کہ بہت سے امراض کی دوا ہیں۔ زیتون آئل کے بہت سے فائدے ہیں، جن میں سے ہم چند ایک گنوا سکتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ فوڈ، لو کیلوریز گڈ فوڈ، یادداشت کو بہتر بناتا ہے، جلد کی خوبصورتی کے لیے ہے، پین کلر ہے، اینٹی کینسر ہے، وٹامن ای سے اور فائبر سے بھرپور ہے۔ رکنی اجزاء جو جسم کی اہم ضرورت ہوتے ہیں زیتون میں وافر مقدار میں ہوتے ہیں، جبکہ یہ اجزاء گھی اور چربی میں بھی ہوتے ہیں، لیکن گھی اور چربی کے اجزاء کولیسٹرول پیدا کرتے ہیں اور جا کے دل کا نالیوں میں جا کے جم جاتے ہیں، جو کہ بعد میں دل کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ ہم یہ حقیقت تسلیم کر لیتے ہیں کہ جب یہ زیتون کی اہمیت ہے تو ہم اس کو خریدنے کے لیے سٹور میں چلے جاتے ہیں، لیکن اس کی کیٹیگری کا علم نہیں ہوتا کہ کون سا زیتون کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو غلط زیتون خرید کے لاتے ہیں۔ مارکیٹ میں زیتون کی ویلیو ایڈڈ چیزوں کی بھرمار ہے، مثلا ایکسٹرا ورجن آلیو آئل، زیتون کا اچار، زیتون کا جیم، زیتون کی چٹنی، زیتون کا سرکہ، زیتون کی چائے، زیتون کا کہوہ اور زیتون سے بنی ہوئی برفی۔ اس لیے ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کون سی چیز لینی ہے۔ کیٹیگری کا علم ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے ان چیزوں میں انہوں نے کس قسم کا زیتون ڈالا ہوا ہے اور ہم اپنی صحت اور پیسے دونوں بچا سکیں۔ جب زیتون کے پھل کا تیل نکالا جاتا ہے تو اس عمل میں 5 اقسام کے زیتون کے تیل بنتے ہیں۔ اس میں سے ایکسٹرا ورجن آئل، پیور آئل اور پومس آئل۔ ایکسٹرا ورجن ٹاپنگ کے لیے، پکانے کے لیے پیور، تلنے یا فرائی کرنے کے لیے پومس، بالوں کے لیے ایکسٹرا ورجن اور مالش کے لیے پیور۔ زیتون کی بلحاظ زیرگی 3 اقسام ہیں۔ سیلف پولینیٹڈ میں آربیکیونا، آربوسانا، کورونیکی
اور فینٹویو۔ دوسری قسم ہے کراس پولینیٹڈ۔ کراس پولینیٹڈ میں کوراٹینا، یسانو، پینڈونیلو، اسکولاما۔ اور پولینائزر یہ تیسری قسم ہے۔ اس پولینائزر میں لیساٹو، پینڈولینو اور فرینٹویو۔ زیتون کے پودے دنیا میں 30 جنر اور 600 کے قریب اقسام ہیں، جبکہ پاکستان میں 12 اقسام زیادہ مشہور ہیں۔ زیتون کی اہم ورائٹیز یہ ہیں: الفانسو، اس کا پھل بڑا اور جامنی رنگ کا ہوتا ہے، ترش ذائقے کا ہوتا ہے۔ آربیکینا، یہ چھوٹے زیتون ہوتے ہیں اور ہلکے بھورے رنگ کے۔ ایسکولین، یہ اٹلی کی ورائٹی ہے، بڑے اور ذائقہ دار ہوتے ہیں۔ اٹلانٹی، یہ یونانی شہر کے نام پر ہے، سبز رنگ کے زیتون اور تیز ذائقہ ہوتا ہے۔ اگر زیتون کی بات ہو رہی ہو تو برانی زرعی تحقیقاتی ادارہ چکوال کی بات نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں ان کی محنت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے زیتون کا GPU بنایا جس میں 69 ورائٹیاں ہیں، 12 اچھی نسل کے پودوں کی کٹنگ رکھی ہے، 5000 ایکڑ پر زیتون لگایا اور پوٹھوہار کو زیتون کی وادی میں تبدیل کیا۔ چکوال کے علاقے کے کسانوں کی مدد کی، نرسری سے لے کر فصل پکنے تک اور تیل نکالنے تک ان کی مدد کی، اور اپنی بھی 2 ورائٹیاں بنائیں، نمبر 1 باری زیتون 1، نمبر 2 باری زیتون 2۔ زیتون کے باغ کی کاشت کے لیے زمین کی تیاری۔ زیتون کا پودا تقریباً ہر قسم کی زمین میں لگ جاتا ہے جہاں اس کے لیے پانی موجود ہو۔ ریتلی میرا زمین اس کی کاشت کے لیے بہتر تصور کی جاتی ہے۔ پودے لگانے سے پہلے ہل چلا کر زمین کو اچھی طرح تیار کرنا چاہیے۔ گڑھے 1 ماہ پہلے کھود لینے چاہیے اور ان کو کھلا چھوڑنا چاہیے تاکہ دیمک اور دوسرے کیڑے وغیرہ ختم ہو جائیں۔ 2.5 فٹ سائز کے گڑھے کو مٹی اور گوبر کی گلی سڑی کھاد سے بھر دینا چاہیے تاکہ زمین بیٹھ جائے۔ پودے لگانے کا وقت موسم بہار اور موسم خزاں میں، یہ دونوں وقت لگ سکتے ہیں۔ اب یہ موسمی اس جگہ کا ہوتا ہے کہ کیسا موسم ہو۔ اگر سردیوں کا موسم زیادہ سخت ہے اور کورا پڑنے کا خطرہ ہے تو آپ خزاں کی کاشت بہتر ہے۔ زیتون کے پودے عام طور پر مربع نما طریقے سے لگائے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پودے سے پودے کا فاصلہ اور لائن سے لائن کا فاصلہ برابر ہوتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ 6x6 یا 7x7 مربع نما طریقے سے پودے لگائیں۔ تو اب اس کو پودے لگانے کے بعد آبپاشی کا بہت دھیان کرنا پڑتا ہے۔ آبپاشی پہلے پانی کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ڈرپ اریگیشن کی وجہ سے پانی کا مسئلہ بحرانی علاقوں میں تو حل ہو گیا ہے۔ نہری علاقوں میں آپ کو چاہیے کہ ہفتے میں 1 دفعہ ان کو پانی دیں۔ کھادیں اس میں جو زمین کی تیاری کے وقت NPK، فاسفورس 300 کلو گرام، پوٹاش 200 کلو گرام فی ہیکٹر، یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں 4.7 ایکڑ کے لیے یہ چیز ہے۔ نائٹروجن کھاد کا سب سے بہتر وقت پھول آنے سے پہلے اور پھول آنے کے بعد ہے۔ زیتون کے پودے کو نقصان پہنچانے والے کیڑے کون سے ہیں؟ نمبر 1 بارک بیٹل۔ جی آپ تصویر بارک بیٹل کی ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس کو انسداد کیسے کرتے ہیں؟ میلاتھیان ہے 2 ملی لیٹر، مانوکروٹوفاس ہے 2 سے 2.5 ملی لیٹر، سومیتھیان ہے 1.5 لیٹر بحساب 1 لیٹر پانی میں حل کر کے سپرے کرنا ہے۔
پھر دوسرا کیڑا ہے زیتون کی مکھی، اس کا حملہ اگست میں ہوتا ہے۔ ایزوڈرین 1 ملی لیٹر یا روگر 1 تا 2 ملی لیٹر پانی میں ملا کر سپرے کرا دیں۔ اور تیسری قسم کا کیڑا ہے وولی ایفڈ، اس کے انسداد کے لیے کراٹے 1 ملی لیٹر پانی میں ملا کر سپرے کریں۔ آخر میں آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔